بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا، ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں درمیان میں، کیونکہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو 25 سال پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے. تو وہ ایک بچے کی زبان پہ کوئی بات چڑھ گئی، ہر وقت یہ بولتا تھا غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا، غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. پتہ نہیں اس کو خواب آ گیا کیا ہو گیا، اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی، غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. اب دعا کریں پورا آ جائے یاد. تو وہ اس کی ماں پریشان ہو گئی کہ جب بھی کوئی بات کرو تو کہتے ہیں غلیل بناؤں گا چڑیا ماروں گا. تو خیر اس کی ماں اس کو لے کر گئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، بہت کچھ، اس کو مختلف چیزیں اس کے دماغ میں ڈالیں تاکہ یہ والی بات اس کے دماغ سے نکلے. تو اب آگے میں بھول رہا ہوں، آگے لطیفہ میں اب خود بنانا پڑے گا سوچ سوچ کے، اتنا ٹائم نہیں ہے، تو جلدی جلدی کچھ کر دیتے ہیں جس کو کہ بات تو کمپلیٹ ہو جائے نا. یہ فرضی لطیفے جھوٹ میں نہیں آتے. بعض لوگ یوٹیوب پہ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے. حدیث کا مطلب نا علماء سے پوچھا کرو، خود سے بیٹھ کے تبصرے نہ کر دیا کرو. حدیث میں جو آتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے ہنسانے کے لیے، اس سے وہ جھوٹ ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. آپ نے خام خام ایک فرضی قصہ گڑھا جو کہ ہوا نہیں ہے، لوگ سمجھنے کہ ایسا ہوا ہے جبکہ ایسا ہوا نہیں ہے، اس میں دھوکہ ہے. تو اگر وہ پہلے ہی سے ایک فرضی حکایت ہے، محاورے ہوتے ہیں جیسے، تو وہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک فرضی چیز ہے جو ایک سبق دینے کے لیے. ایسے تو فرضی کہانیاں بہت لکھی ہیں کتابوں میں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی کہانی سے سمجھ جاتے ہیں آدمی کہ فرضی ہے، اس لیے کہ جھوٹ حرام ہے دھوکے کی وجہ سے. جہاں دھوکہ نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے ہی نہیں، اس کو ظاہری اعتبار سے جھوٹ بولیں گے ورنہ وہ حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے. اسی سے ایک اور علمی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں میں، بات سے بات نکلتی ہے. ایک صاحب ہیں آج کل یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، ان کے استاذ ہیں زبیر علی زئی. تو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کافی ماشاءاللہ فتنہ پھیلایا انہوں نے. تو وہ میں ان کا کہیں کچھ عرصے پہلے میں نے کلپ سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ صحابہ کے دور میں بھی جھوٹ بولا گیا ہے. صحابہ کے دور میں بھی، بولو بھائی، جھوٹ بولا. صاف لفظوں میں تو انہوں نے نہیں کہا کہ صحابی نے جھوٹ بولا ہے، مگر ان کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کے دور میں بھی. ظاہر ہے اس سے مراد غیر مسلم تو نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مسلم. انہوں نے دلیل دی کہ وہ روایتیں پیش کی جس میں کذب کا لفظ آیا ہے. کذب عربی میں جھوٹ کو بولتے ہیں. تو مجھے اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ دیکھو ائمہ مجتہدین کی جب انسان اتباع سے ہاتھ کھینچتا ہے تو پھر اس کو اس کی اپنی عقل، اپنی فہم کس گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. کتنی بڑی بات کر دی اس شخص نے، کس پر جھوٹ کا بہتان لگایا؟ صحابہ کرام. حالانکہ صحابہ کے بارے میں اجماع ہے الصحابۃ کلھم عدول، سب کے سب کیا ہیں؟ سچے ہیں. ان سے حدیث کے معاملے میں جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. وہ جو روایتیں پیش کر رہے تھے جس میں کذب کا لفظ آیا ہے، تو ان کو کذب کا لفظ کے حقیقی معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. کذب بعض مرتبہ خلاف واقعہ چیز کو بھی کہا جاتا ہے. آپ ایک چیز کو سچ سمجھ رہے ہیں مگر وہ حقیقت میں ایسی نہیں ہے. تو جب صحابی نے دوسرے صحابی پر رد کیا تو انہوں نے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہاں جھوٹ سے وہ جھوٹ مراد نہیں ہے جو ہم جس معنی میں لیتے ہیں. کیا مطلب کہ تمہاری جو نالج ہے اس معاملے میں صحیح نہیں ہے، یعنی یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے کذب کا، جھوٹ کا صدور ہوا نا، کذب، لیکن وہاں جھوٹ سے حقیقی جھوٹ نہیں ہے. ایسے ہی بعض روایتوں میں کسی صحابی کی طرف کذب کی نسبت ہے لیکن وہاں مراد کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات جو جان کر نہیں ہوئی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، کسی کا نام لے کے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس موسیٰ کا ذکر ہے جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے،
یہ وہ موسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے موسیٰ تھے، بلکہ یہ کوئی اور موسیٰ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کو غصہ آیا اور فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا۔ حالانکہ جن کی طرف عبداللہ بن مسعود نے نسبت کی ان کے بارے میں اجماع ہے کہ نہ تو وہ اللہ کے دشمن تھے اور نہ وہ، بولو بھائی، جھوٹے تھے۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ غلط کہا انہوں نے، ان کی معلومات درست نہیں ہے۔ اب جنہوں نے کہا نا کہ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، ان کی معلومات ناقص تھیں، اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے ایک بات کہہ دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر سختی سے رد کے لیے کذب کا لفظ استعمال کیا۔ حقیقی جھوٹا مراد یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ایسے۔ بعض دفعہ آپ کسی پر سختی سے رد کرنے کے لیے کہ بھائی غلط کہا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے، مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا واقعی یہ جھوٹ بولا ہے، مراد یہ کہ ان کی معلومات کیا ہیں، تو خلاف واقعہ کہ حقیقت میں ایسی نہیں ہے جیسے یہ سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ بنی اسرائیل ہی کے موسیٰ تھے، لہذا یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ غلط کی ہے۔ تو غلط بات کو بھی کس سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں؟ جھوٹ سے۔ تو اس قسم کے جتنے الفاظ حدیث میں آئے تھے نا انہوں نے اٹھا کے صحابہ پر لگا دیے، اور محترم زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کے شاگرد ماشاءاللہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ اپنی فہم پہ اعتماد قرآن و سنت کو سمجھنے میں یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی بات تو منکرین حدیث کہتے ہیں، انہی چیزوں کی بنیاد پہ حدیث کے انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں مستند نہیں ہیں۔ تو آپ کس طرف قوم کو لے کے جا رہے ہو؟ اسی سے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، بات سے بات نکلتی ہے، بھائی آؤں گا ٹاپک کی طرف انشاءاللہ، یہ آج نمٹاؤں گا میں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرا دے۔ حنفیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک صریح جھوٹ بولنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بھی صریح جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو یہاں بھی حنفیہ کے نزدیک صریح جھوٹ سے صریح جھوٹ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا کہ یہ آیت قرآن کی آیت کے مخالف نہ رہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ یہاں بھی مراد ہے توریہ، اس کو بھی جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ توریہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کر رہے ہو، سامنے والے اس کا مطلب کچھ اور لے اور آپ کی نیت کچھ اور، ذو معنی الفاظ کہیں آپ، لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کلیئر کٹ بات نہ کریں، کیونکہ سب بتا دیں گے تو ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے۔ بیوی کو سب سچ بتا دیا آپ نے، رات کہاں تھے آپ؟ گئے کام سے، تو بھائی تھوڑی سی ٹوپی کرا دو اس کو، ویسے تو الٹی حرکتیں چھوڑ دیں، غلط کام چھوڑ دیں، لیکن اگر سب صحیح صحیح بتا دیں گے تو گھر برباد ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹوپی کرانا، عربی میں کہتے ہیں توریہ کا مطلب چھپانا۔ آپ کچھ بول رہے ہیں، بیگم اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہی ہے۔ تو اس سے بڑی فساد سے ایک بہت بڑی جنگ عظیم ہونے والی تھی، اس سے الحمدللہ آپ کی بچت ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ اسی طرح بیگم بھی کبھی کبھار شوہر کو ٹوپی کرا دیتی ہے۔ ٹوپیوں کے بغیر یاد رکھو گھر کبھی بھی جڑ نہیں سکتا۔ بعض خواتین کہتی ہیں مردوں کو آپ سکھا رہے ہو توریہ کرنا، ٹوپیاں کرانا، تو میں کہتا ہوں کیا خواتین ٹوپیاں نہیں کراتی اپنے میاں کو؟ وہ کون سا بالکل سچ سب بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ظلم کرنا شروع کر دیں ایک دوسرے کے اوپر، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ اگر حق پر ہیں، آپ نے رات ایسی جگہ گزاری، مدنی مسجد میں گزار دی، بیگم کو تبلیغی جماعت پسند نہیں ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے کہ آپ نے کیوں رات تبلیغ والوں کے ساتھ، اب وہاں 4 مہینے کے لیے بھی نکل جاؤ گے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے بتا دیا کہ مدنی مسجد تھا تو میری آ گئی شامت، تو اس میں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں کچھ اب کیا کہنا، یہ تو آپ کا کام ہے نا۔
میں کیوں بتاؤں؟ یہ تو آپ سوچیں، ہم کیوں آپ کو ٹوٹکے بتائیں؟ تو بہت بڑی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو یہاں بھی کیا ہے کہ اس کو کذب سے تعبیر کیا گیا ہے مجازن. مجاز کا مطلب حقیقت میں یہ کذب یا جھوٹ نہیں ہے. مجازن اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ کذب. تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ جن میں تقوی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم گول گول بات کر کے جوڑیں گے تو بالکل ایسا نہ ہونے. کلیئر کٹ بات. اسی طرح دو میں لڑائی ہو گئی تو تھوڑا بہت ان کو مثال کے طور پر ایک نے دوسرے کی تعریف کی تو تھوڑا سا مسالہ زیادہ لگا کے بتا دو اس کو کہ یار وہ تو تمہاری تعریفیں کرتا پھر رہا ہے, وہ تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, جب جاؤ تو وہ بولتا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں, حالانکہ اس نے ایک ہی دفعہ بولا تھا, وہ بول کے بعد میں پچھتایا بھی تھا, لیکن آپ نے اس کے پچھتانے کا تذکرہ نہیں کیا, اس کے صرف بولنے کا تذکرہ کر دیا. ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے تو بہو کو بول دو بھائی تمہاری ساس تو میں تو جب بھی گئی ہوں میرے سامنے تو کوئی برائی نہیں کی اس نے. کیا مطلب؟ وہ برائی جو کی تھی وہ اتنی کم نوعیت کی تھی کہ وہ میں اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہوں. تو اس قسم کی بات کر کے اس چیز کو کذب سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں, قرآن و سنت سے ثابت ہے. ابراہیم علیہ السلام قیامت میں کہیں گے, لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے, شفاعت کریں. حضرت ابراہیم کہیں گے مجھ سے جھوٹ کا صدور ہوا ہے, میں کیسے اللہ کے سامنے شفاعت کروں, مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اللہ اس پہ نہ پکڑ لے. حالانکہ پیغمبروں سے کبھی جھوٹ کا صدور, بولو بھائی, نہیں ہوتا. جھوٹ تو انسان کے کردار کو خراب کر دیتا ہے. پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کیسے جھوٹ بولیں گے؟ وہ کون سے لفظ تھا جس کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے؟ وہ تھا کہ جب قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عید منانے کے لیے, تہوار منانے کے لیے چلیں, ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ سارے چلے جائیں, میں اکیلا رہ جاؤں تو میں ان کی بتوں کی گت بناؤں گا. اتنا اچھا موقع پورے سال مجھے دوبارہ نہیں ملے گا. فنظر نظرۃ فی النجوم, ستاروں کی طرف دیکھا, قال انی سقیم, فرمائے کہ میں بیمار ہوں. میں کیا ہوں؟ حالانکہ کوئی بیماری نہیں تھی. یہاں مراد تھا روحانی طور پر کہ میں تمہارے ان حرکتوں کو دیکھ دیکھ کے بیمار ہو گیا ہوں, روحانی طور پر ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گیا ہوں. یہ نیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی. لیکن چونکہ قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ واقعی بیمار ہے تو پیغمبر نے اس کو بھی تقوی کے خلاف سمجھا, اور قیامت کے دن کہیں گے مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس جھوٹ پہ مجھے پکڑ نہ لے کہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کبھی بھی جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. تو یاد رکھو, یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ انجینئر کا جواب دیں جو حضرت معاویہ پہ الزام لگا رہے ہیں. کس کس باتوں کا جواب دیں انسان, کس کس باتوں کا جواب دیں؟ سنتے کیوں ہیں ان لوگوں کو آپ؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں, مدارس سے فارغ ہونے والے علماء, مستند علماء غائب ہو گئے ہیں, مر گئے ہیں, جو آپ ان کو نہیں سن رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں فاتحہ خلف الامام, میں نے ان کا کلپ سنا, فاتحہ خلف الامام میں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا, جبکہ صحیح حدیث میں ہے تو وہ گمراہ ہے, جہنمی ہے, نبی کے قول کو چھوڑ کر فلاں کے قول کو لے رہے ہیں, جہنم. یہ فتویٰ امام شافعی نے بھی کسی پر, امام شافعی انجینئر جیسے کروڑوں لوگ امام شافعی کی خاک پہ قربان ہو جائیں. امام شافعی کا بڑا مضبوط موقف تھا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے, مگر نہ پڑھنے والوں کو انہوں نے جہنمی قرار نہیں دیا, نہ مشرک قرار دیا, نہ جہنمی قرار دیا, نہ ان کی نمازوں کے بارے میں کہا کہ یہ قیامت کے دن مردود ہیں ان کی نمازیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ اجتہادی ہے. مدعی سست گواہ چست, یہ عجیب قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فرقواریت نہیں پھیلا رہے. عجیب بات ہے, آپ آگ لگا رہے ہو امت میں, نمازوں کو غلط کہہ رہے ہو, اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم کیا ہیں, ہم فرقواریت نہیں پھیلا رہے. اور کس کیا کہتے ہیں فرقواریت پھیلانے؟ وہ خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی بھائی, یہ کذب پہ بات آئی تھی نا, کہ کذب جو جھوٹ کا لفظ ہے حدیث میں, وہ توریہ کے معنی میں بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے, کہ حقیقت کو چھپا دینا یا فرضی چیز کو بھی کذب سے تعبیر کیا جاتا ہے بعض مرتبہ. تو
تو اس لیے یاد رکھو کہ صحابہ کرام کے بارے میں احادیث کے معاملے میں ان سے کذب کا صدور نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے. کوئی ایک روایت بھی صحیح سری نہیں ملتی اس بارے میں. دوسرا مسئلہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فرضی واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا, یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتے. ہاں جھوٹ میں جب آئیں گے جب آپ میں قصہ ہی سنا رہا ہوں, کل ایسا ہوا, یوں ہوا, پھر میں نے یوں کہا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, تو یہ جھوٹ میں آ جائے گا. اب آپ کو گچی پکڑنے کا میں نے کہا تھا, بتا دیں کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں تو میں یہ وہ لطیفہ بتا رہا تھا آپ کو. تو وہ پھر جو ہے نا ڈاکٹر نے اس کا بڑا بیچارے کا بڑا علاج کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا بچہ. تو بھائی صحیح ہے. اب بات پہ وہ یہ نہیں کہتا تھا غلیل بناؤں گا اور چڑیا ماروں. تو اس کی والدہ کہیں اس کو نیکر نہیں ہوتا, کچھا, چڈی, مختلف قسم کے نام ہیں, تو وہ کہیں اس نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ میں چڈی تمہیں خرید کے دے رہی ہوں, تم ایسے ہی ننگے پتنگے گھومتے رہتے ہو باہر, یہ پہنا کرو. تو اس نے کہا امی یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تاکہ تمہارا صدر ڈھمپا رہے. کہہ رہے اچھا میں تو چڈی خریدوں گا تو پھر پتہ ہے کیا کروں گا؟ کیا کرو گے؟ میں اس میں سے لاسٹک نکالوں گا. پھر لاسٹک نکال کے کیا کرو گے؟ پھر اس سے غلیل بناؤں گا اور چڑیا ماروں. اب وہ چڈی میں چونکہ لاسٹک ہے نا, تو تھوڑا سا کنارہ مل گیا اس کو پرانی یاداشت پہ بحال کرنے کے لیے.